قرآن کی ظاہری دلالت سے متعلق دو رجحان۔ اسلوب عموم کی دلالت کے علاوہ عمومی طور پر قرآن مجید کی ظاہری دلالت کے حوالے سے بھی امام طحاوی کے ہاں دو طرح کے رجحان ہیں۔ پہلا اور بہت نمایاں رجحان یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو باہم منطبق کرنے کے لیے کتاب اللہ کے ظاہری مفہوم کی تعویل نہ کی جائے اور آیات کو احادیث میں وارد توضیح یا تفصیل پر محمول کرنے کے بجائے کتاب اللہ کے ظاہر کی دلالت کو علی حال ہی قائم، جبکہ احادیث کی تشریح اس طرح کی جائے کہ اس سے قرآن کی ظاہری دلالت مجرور نہ ہو۔ اس زاویہ نظر کے تحت امام طحاوی نے بعض اہم مثالوں میں قرآن مجید کی مراد کو احادیث کی روشنی میں طے کرنے کے موقف سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے قرآن کا ظاہری اور متبادر مفہوم مجروح ہوتا ہے۔ چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سفر کی حالت میں قصر نماز کی اجازت ان خفتم کی قید کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی اگر تمہیں خوف ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں بھی قصر نماز ادا کی۔ قرآن میں خوف کی قید کی توجیہ جمہور فقہا کی طرف سے عموماً یہ کی گئی ہے کہ یہ اس رخصت کو حالت خوف تک محدود کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اسے قبول کرو۔ امام شافعی کی توجیہ کا حاصل بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اس تفسیر کے غیر متبادر ہونے کی وجہ سے امام طحاوی نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت واقعتاً اسی قید کے ساتھ دی تھی، لیکن بعد میں اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سفر میں نماز قصر ادا کرنے کی اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عمر سے فرمایا کہ حالت امن میں قصر کرنا اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا مذکورہ ارشاد قرآن میں ان خفتم کی تفسیر نہیں جو یہ واضح کرتی ہو کہ یہ قید اتفاقی ہے، بلکہ اس رخصت میں اصل حکم کے بعد کی جانے والی توسیع کا بیان ہے۔ غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ امام طحاوی کی اس توجیہ کا مقصد قرآن کے متبادر مفہوم میں غیر ضروری تعویل سے گریز ہے۔ دوسری مثال، قرآن میں حج کے فرض ہونے کے لیے استطاعت سبیل کی شرط بیان کی گئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ بظاہر اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جس شخص کو مالی وسائل دستیاب ہوں اور وہ تندرستی کی حالت میں سفر کر سکتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار اور بوڑھے شخص پر بھی جو سواری پر نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض ہو تو اس کا نائب بن کر کوئی دوسرا اس کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ امام شافعی اس حدیث کو قرآن مجید کی تبیین قرار دیتے ہوئے اس کی روشنی میں استطاعت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آدمی یا تو خود سفر کر سکے اور یا کسی دوسرے کو اپنی طرف سے نیابتاً حج کے لیے بھیج سکے۔ گویا حدیث نے قرآن کی اصل مراد کو واضح کیا جو بظاہر اس کے الفاظ سے مفہوم نہیں ہو رہی تھی۔ امام طحاوی نے امام شافعی کی اس توجیہ سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کی رائے میں قرآن میں استطاع الیہ سبیلا کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ سے واضح ہے، یعنی سفر کر کے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھنا۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن کی تبیین نہیں بلکہ اس پر زائد ایک الگ حکم کا بیان ہے۔ لکھتے ہیں، لما استدللنا فی کتابنا ھذا ان السبیل الی الحج ہی الوصول الیہ کان من کان غیر واصل الی الحج ممن لم تلحق فریضۃ الحج بالکتاب ولکن لاحقته بالسنہ فکان حکمہ فی حج غیرہ عنہ کحکمہ فی حجہ عن نفسہ لو کان قادرا علی ذلک، وثبت بما فی کتاب اللہ عز وجل الحج علی الواصلین، وثبت بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج علی العاجزین الواجدین من یحج عنہ۔ یعنی جب ہم نے اپنی اس کتاب میں دلائل سے واضح کر دیا کہ حج کی راہ کا مطلب بیت اللہ تک پہنچنا ہے، تو جو شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے حج کے لیے نہ پہنچ سکتا ہو، وہ کتاب اللہ کی روح سے اس پر حج کا فریضہ عائد نہیں ہوتا، البتہ سنت کی روح سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص پر کسی دوسرے کو اپنی طرف سے حج پر مامور کرنا ایسے ہی لازم ہوگا جیسے قدرت کی صورت میں خود حج کرنا لازم ہوتا۔ یوں کتاب اللہ سے حج کی فرضیت ان لوگوں کے لیے ثابت ہوتی ہے جو خود سفر کر کے پہنچ سکتے ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسے معذوروں پر حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے جنہیں کوئی ایسا شخص میسر ہو جسے وہ اپنی طرف سے حج پر مامور کر سکے۔ تیسری مثال، قرآن مجید میں صفا و مروہ کو اللہ کے شعائر قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حج یا عمرے کے لیے آنے والوں کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف محض مباح ہے، یعنی اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔
تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرے میں طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی باقاعدہ مناسک میں سے ہے۔ یوں ایک مطلوب و معمور بھی عمل کے متعلق قرآن مجید کا یہ اسلوب فلا جناح علیہ ان یطوف بہما یہ باعث اشکال بن جاتا ہے، جو بعض تابعین نے بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا۔ امام طحاوی نے اس اشکال کو یوں حل کیا ہے کہ قرآن مجید میں نفی حرج کا پس منظر تو روایات کے مطابق صفا و مروہ سے متعلق اہل عرب کے ہاں پایا جانے والا ایک تصور تھا، جس کی وجہ سے بعض صحابہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد صفا و مروہ کی سعی کو غیر مشروع سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی کہ صفا و مروہ خدا نخواستہ کوئی غیر اسلامی مقامات نہیں بلکہ اللہ کے شعائر میں سے ہی ہیں، اس لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گویا آیت کا مقصود فقہی پہلو سے ان کے طواف کا حکم بیان کرنا نہیں بلکہ دینی و اعتقادی تناظر میں لوگوں کے ایک وہم کا ازالہ کرنا تھا، اور اس سیاق میں آیت کا متبادر مفہوم ہی مراد ہے۔ جہاں تک سعی کی فقہی و شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے صفا و مروہ کو شاعر اللہ قرار دیے جانے اور ان کے طواف میں کوئی مذائقہ نہ ہونے کی وضاحت کے بعد ایک مستقل تشریح کے طور پر انہیں مناسک حج کا ایک لازمی حصہ قرار دیا، جس کو ترک کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ چوتھی مثال، قرآن مجید میں ہدی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کعبہ تک پہنچنے کی شرط عائد کی گئی ہے، اور حالت احصار میں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر آدمی کے لیے خود حرم تک پہنچنا ناممکن ہو جائے تو بھی ہدی کے اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچنے یعنی اس کی قربانی تک وہ بال نہ منڈوائے۔ سورۃ البقرہ آیت 196۔ تاہم حدیبیہ کے موقع پر روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہی جانوروں کو ذبح کر دیا، جو بظاہر قرآن مجید کی مذکورہ ہدایت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ امام شافعی نے روایت کی روشنی میں آیت کی تعویل یہ کی کہ یبلغ الہدی محلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر حرم تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر وہی جگہ جانور کی قربانی کی جگہ ہوگی جہاں آدمی کو روک دیا گیا ہو۔ امام طحاوی اس تعویل سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یبلغ محلہ سے مراد حرم تک پہنچنا ہی ہے، اور اسی کو دوسری جگہ ہدیم بالغ الکعبہ اور ثم محلھا الی البیت العتیق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ طحاوی روایات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں اس طرح ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ کا قیام تو حدود حرم سے باہر تھا، لیکن نماز آپ حدود حرم کے اندر جا کر ادا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے آپ کو بیت اللہ تک جانے سے تو روکا تھا، لیکن حدود حرم میں داخل ہونا ممکن تھا، اور ایسی صورت میں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ آپ نے حدود حرم میں قربانی ممکن ہونے کے باوجود اس سے باہر جانور ذبح کیے گئے ہوں۔ بلکہ ناجیہ ابن جندب اسلمی کی روایت میں تصریح ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ہدی کے اونٹ ان کے حوالے کر دیں، وہ ایسے راستوں سے ان کو حرم میں لے جا کر ذبح کر دیں گے کہ مشرکین انہیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے اونٹ ان کے سپرد کر دیے اور انہوں نے حرم میں لے جا کر انہیں ذبح کیا۔ مثال نمبر 5، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کے حوالے سے طحاوی نے صحابہ سے دو تفسیریں نقل کی ہیں۔ ایک کے مطابق یہ نہیں ہے اور اس میں وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسری تفسیر کے مطابق یہ خبر ہے جس میں فرشتوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کو ان جیسی پاکیزہ مخلوق ہی چھوتی ہے۔ طحاوی لکھتے ہیں کہ آیت میں چونکہ نہیں کے بجائے خبر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے دوسری تفسیر ہی درست ہے، اور اس آیت سے مس مصحف کے لیے طہارت کی شرط اخذ کرنا درست نہیں۔ اس کے بجائے اس حکم کا اصل ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے عمرو بن حزم کو ہدایت فرمائی کہ وہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئیں۔ اسی اصول کے تحت امام طحاوی نے قرآن مجید کی بعض آیات کو سنت سے ثابت احکام پر منطبق کرنے سے اختلاف کیا ہے۔ مثال نمبر 6، مثلا فصلی لربک وانحر۔ اس آیت کو بعض تفسیری آثار میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے اور قربانی کرنے پر محمول کیا گیا ہے۔ طحاوی لکھتے ہیں کہ اہل علم کے مابین عید الاضحیٰ اور قربانی کو سنت قرار دینے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حکم کتاب اللہ میں نہیں دیا گیا۔ مثال نمبر 7، اسی طرح بعض آثار میں قد افلح من تزکا کا مطلب زکوٰۃ الفطر ادا کرنا اور نماز عید ادا کرنا بیان کیا گیا ہے۔ طحاوی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر اور نماز عید کو اہل علم بالاجماع سنت قرار دیتے ہیں،
اگر ان کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہوتا تو انہیں سنت کہنا درست نہ ہوتا، کیونکہ سنت کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر ہوتا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں امام طحاوی نے مذکورہ امور کے سنت ہونے سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کا مصداق نہیں ہو سکتے، لیکن معمولی غور سے واضح ہوتا ہے کہ اس تفسیر کو قبول نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن کا سیاق و سباق اس تفسیر کو قبول نہیں کرتا۔ مثال نمبر 8، سورہ نحل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کر کے ان کے فوائد و منافع میں ان کے گوشت کے استعمال کا ذکر کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے ذکر میں ان کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، سورۃ النحل آیت نمبر 8، یعنی تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور ان سے زینت حاصل کرو۔ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ استدلال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی ایک روایت میں ابن عباس سے اسے نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی یہی استدلال منقول ہے، تاہم امام ابو یوسف اور امام محمد نے گھوڑے کے گوشت کی حلت سے متعلق مروی روایات کی روشنی میں اس موقف کو قبول نہیں کیا۔ امام طحاوی نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے مقابلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے موقف کا محاکمہ کرتے ہوئے مؤخر الذکر کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ آیت سے استدلال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں گھوڑے کے ساتھ سواری اور زینت کے ذکر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا۔ طحاوی اس کو بعض دیگر آیات کی مثال سے واضح کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین اعتقادی و مذہبی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، سورہ ہود آیت نمبر 119، یعنی اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف کے علاوہ انسانوں کی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اسی طرح وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ الذاریات آیت نمبر 56، اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عبادت کے علاوہ انسان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ان مثالوں کی روشنی میں گھوڑے کے ذکر میں لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً کے الفاظ سے بھی یہ استدلال درست نہیں کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ مثالوں کی روشنی میں امام طحاوی کا عمومی رجحان یہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے الفاظ کی دلالت کو احادیث کے تابع کرتے ہوئے آیات کی مراد کو احادیث پر محمول کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اس کے بجائے کتاب اللہ کے مفہوم کو اس حد تک محدود رکھتے ہوئے جس پر خود اس کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، احادیث کو ایک مستقل اور زائد حکم کے طور پر کتاب اللہ سے متعلق کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ عرض کیا گیا، بعض مثالوں میں امام طحاوی کے ہاں اس سے مختلف رجحان بھی ملتا ہے، اور وہ احادیث سے آگے بڑھ کر شان نزول کی روایات کی روشنی میں بھی آیت کو اس کے ظاہری مفہوم سے، جو اس کے الفاظ اور داخلی قرائن سے بالکل واضح ہو، صرف کرنے کو درست قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورۃ النساء آیت نمبر 43، اس کی متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الصلاۃ سے مراد نماز کے مقامات یعنی مساجد ہیں، کیونکہ اس کے بعد ولا جنوباً الا عابری سبیل، اس کا واضح قرینہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے حالت جنابت میں نماز کے اندر سے گزرنا مراد نہیں، بلکہ مسجد کے اندر سے گزرنا ہی مراد ہے۔ تاہم آیت کے شان نزول کی روایات سے واضح ہوتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے نشے کی حالت میں مسجد کے اندر آنے کی نہیں، بلکہ نماز ادا کرنے کی ممانعت مراد ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ اگر یہ آثار نہ ہوتے تو آیت کا ظاہر اور واضح مفہوم یہی تھا کہ نشے کی حالت میں مسجدوں کے قریب نہ ہو۔ یہاں امام طحاوی اس طرف متوجہ نہیں ہو سکے کہ آیت کو ظاہری مفہوم پر رکھتے ہوئے بھی شان نزول کی روایات کو درست مانا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نشے کی حالت میں سرے سے مسجد میں آنے ہی کی ممانعت کی گئی ہو تو اس سے نماز کی ممانعت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ماہواری کی حالت میں خواتین سے الگ رہنے کی ہدایت کی تفسیر میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ الگ رہنے سے کیا مراد ہے۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جماع سے گریز کرنا ہے، جبکہ اس کے علاوہ میل جول اور اختلاط کے باقی تمام طریقے حالت حیض میں بھی جائز اور درست ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر امام طحاوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت کو ظاہری مفہوم کے لحاظ سے عام سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت سے مکمل طور پر الگ رہنا مراد ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہوتا ہے کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں، بلکہ صرف جماع سے اجتناب مراد ہے۔ یہاں بھی امام طحاوی آیت کے داخلی قرائن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے،
جبکہ آیت کے ان جملوں قل ہوا اذن اور فیضا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ سے بالکل واضح ہے کہ اعتزال سے مراد جماع سے اجتناب ہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام طحاوی نے ہوا اذن سے ابراہیم نخعی وغیرہ کے اس استدلال کا بھی ذکر کیا ہے کہ استحاضہ کی حالت میں چونکہ وہی گندگی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کیفیت میں بھی جماع ممنوع ہے، اور عورت اس حالت میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح فأتوہن من حیث امرکم اللہ کی تفسیر میں بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز سے حالت حیض میں منع کیا گیا تھا، اب عورت کے پاک ہو جانے کے بعد وہ تمہارے لیے مباح ہو گیا ہے۔ اسی طرح ثم افیضوا من حیث افاض الناس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کا ظاہری مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ اس سے مراد مزدلفہ سے کوچ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عرفات سے روانگی کا ذکر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کے الفاظ میں ہو چکا ہے۔ تاہم اہل علم نے آیت کی شان نزول کی روشنی میں یہ قرار دیا ہے کہ ثم افیضوا میں بھی عرفات ہی سے نکلنا مراد ہے۔ شان نزول کی روایات کے مطابق قریش اور بنو خزاعہ کے لوگ عام حاجیوں کے ساتھ عرفات میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی سب لوگوں کی طرح عرفات میں جائیں اور وہاں سے واپس روانہ ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر میں امام طحاوی کی رائے بھی اسی رجحان کی مظہر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج شامل نہیں۔ امام طحاوی اس آیت کی تفسیر اس حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں جس میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلا کر اپنی چادر ان پر ڈالی اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام طحاوی نے یہاں اس اشکال کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ اس آیت کی ابتدا سے ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے، تو اس سیاق میں وارد ہونے والے مذکورہ جملے سے ازواج مطہرات کو کیسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ طحاوی کے نزدیک اس اخراج کا قرینہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے جملوں میں ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے مؤنث کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ خاص اس جملے میں خطاب مذکر کے صیغے سے کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مخاطب مرد ہیں۔ چنانچہ اس کو ازواج مطہرات اس نوعیت کی ایک مثال میں امام طحاوی نے اپنا یہ اصولی رجحان تصریحاً بھی بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں قتل خطا کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جانے والے کا تعلق ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو اس کے اہل خانہ کو دیت ادا کی جائے۔ امام طحاوی کے نزدیک اس سے مراد غیر مسلم مقتول ہے، جبکہ اس سے پچھلی آیت میں مسلمان مقتول کی دیت کا ذکر بھی اسی اسلوب میں ہوا ہے، جس کا متبادر مفہوم یہی بنتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی دیت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تاہم احادیث و آثار میں غیر مسلموں کی دیت کے مساوی ہونے یا مسلمانوں سے کم ہونے کے دونوں اقوال موجود ہیں۔ اس تناظر میں امام طحاوی ایک حدیث کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المبین عن اللہ تعالی الدیۃ التي ذکرها فی ذی المیثاق ما هی وإن كان بخلاف ذلك كان ظاہر القرآن يدل على تساوی المسلمین وذوی العہود فی الدیات، یعنی اگر یہ حدیث ثابت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح فرمائیں کہ معاہد کی جس دیت کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ کتنی ہے۔ لیکن اگر یہ حدیث ثابت نہیں تو پھر قرآن کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلم اہل عہد کی دیت مساوی ہونی چاہیے۔ حاصل بحث سابقہ صفحات میں کتاب و سنت کے باہمی تعلق کی بحث میں فقہ و حدیث کے جلیل القدر امام ابو جعفر الطحاوی کے اصولی رجحان کا جائزہ اور متعدد مثالوں کی روشنی میں اس کی توضیح پیش کی گئی ہے۔ اس بحث سے واضح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے باہمی تعلق کے سوال کے حوالے سے امام شافعی اور حنفی اصولیین نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے حق میں جو استدلال پیش کیا، امام طحاوی ان دونوں کے وزن کو محسوس کرتے تھے، جس کا اظہار ان کے ہاں بہت سی مثالوں میں امام شافعی کے اصولی موقف کی طرف، جبکہ دوسری بہت سی مثالوں میں حنفی اصولیین کے موقف کی طرف جھکاؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی اصول کے طور پر امام شافعی کے اس موقف کو مبنی بر ثواب سمجھتے ہیں کہ عموم کی دلالت محتمل اور قابل تفسیر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے قرآن کی مراد سنت میں وارد وضاحت میں ہی متعین کی جائے گی۔ اس اصول کی روشنی میں وہ کئی مثالوں میں حنفی فقہا کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں جو قرآن مجید کے ظاہری عموم کو قطعی قرار دیتے ہیں، تاہم اس کے ساتھ وہ حنفی اصولیین کے زاویہ نظر کی اہمیت کو بھی محسوس کرتے ہیں
جو کتاب اللہ کے بیانات کو مطلقاً محتمل الدلالہ قرار دے کر ان کی مراد کی تعیین میں احادیث کو فیصلہ کن حیثیت دینے کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے بجائے قرآن کے بیانات کو ان کی داخلی دلالت کے لحاظ سے محتمل الدلالہ اور غیر محتمل الدلالہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کتاب اللہ کی دلالت کو اس کی مستقل حیثیت میں برقرار رکھا جائے اور کتاب و سنت کے باہمی تعلق کو متعین کرتے ہوئے ایسا اصولی موقف اختیار نہ کیا جائے جس میں کتاب اللہ کی ظاہری دلالت کی قدر و قیمت کو کم یا غیر اہم تصور کرنے کا پہلو مضمر ہو، اور جس کا نتیجہ کتاب اللہ کی مراد متعین کرنے کے سوال کو سادگی کے ساتھ احادیث کے سپرد کر دینے کی صورت میں نکلتا ہو۔ حنفی اصولیین کے اس موقف کے وزن کو محسوس کرتے ہوئے امام طحاوی اصولی طور پر امام شافعی کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے بھی بہت سی مثالوں میں امام شافعی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب قرآن کے داخلے قرائن و اشارات پر زیادہ توجہ دیے بغیر سادہ طور پر احادیث کو قرآن کا بیان قرار دینے کے اصول کا اطلاق کر رہے ہیں، جس سے قرآن کی اپنی دلالت کی حیثیت ثانوی دکھائی دینے لگتی ہے، جبکہ بیشتر مثالوں میں متعلقہ احادیث کی تفہیم اس نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہے کہ کتاب اللہ کی ظاہری دلالت مجروح نہ ہو اور اس میں غیر متبادر تعویلات سے کام نہ لیا جائے۔ اسی طرح جہاں قرآن کی ظاہری دلالت میں گنجائش نہ ہو وہاں امام طحاوی احادیث کی ایسی توجیہ و طویل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے قرآن کی ظاہری دلالت کو ترک نہ کرنا پڑے۔ اس ساری بحث سے یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی بحث اپنی نوعیت کے لحاظ سے اتنی سادہ نہیں ہے کہ کسی ایک رجحان کے مقابلے میں دوسرے رجحان کو فیصلہ کن اور قطعی انداز میں ترجیح دی جا سکے۔ دونوں زاویوں میں ایک منطقی وزن موجود ہے جو علمی و عقلی طور پر متاثر کرتا ہے، اور بحث کو سنجیدگی اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنے والے اکابر اہل علم دونوں کے وزن کو محسوس کرتے ہیں۔